بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں القائم مدرسے کی طالبات کو جو ذاکرہ بھی ہیں ان سب کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور میری خوش نصیبی کہ آج مجھے آپ سب سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے کہ گھر کی چھوٹی مجالس اعضاء کی اثر پذیری بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں اور کیا مضامین ہیں جن پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بحیثیت ذاکرہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں یہ وہ منصب ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں چنا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ حسین ابن علی نے ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کے لیے مخصوص کر دیا۔ جب یہ اتنی بڑی نعمت مل جائے تو سب سے پہلے سجدہ شکر اس نعمت پر کہ مالک ہم اس قابل نہیں ہیں مگر تو نے ہمیں منتخب کیا ہے، ہمیں وہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس عہدے سے ذمہ داری سے اس عہدے کو برت سکیں اور اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ میں اپنے عنوان پہ آتی ہوں تاکہ ٹو دی پوائنٹ ہم بات کر سکیں۔ جس چیز سے مجھے بات کرنی ہے، جو ہمارے علاقوں میں عشرے ہوتے ہیں، عموماً پہلے عشرہ محرم میں جن علاقوں میں شیعہ آبادی کثرت سے ہے وہاں پہ عشرے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مجالس ہوتی ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی مجالس میں عموماً صرف مرثیہ اور ماتم ہوتا ہے، لیکن کچھ گھروں میں حدیث بھی رکھی جاتی ہے۔ اچھا، حدیث ہمیں آگہی دیتی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو حسینی سوچ بنا سکیں، ہمارا عمل مومنوں کا عمل ہو سکے، تو اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ اب اگر مجھے یہ کہا گیا کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم چھوٹی چھوٹی مجالس جو ہوتی ہیں ان میں ہم اثر کس کے اثر کو، امام حسین کے اثر کو، شہادت امام حسین کے اثر کو اس طرح ہم زندگیوں میں شامل کر سکیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے لائق بہشت بھی ہو جائیں، خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے اور محمد و آل محمد بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلی چیز مجلسوں میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے جی حدیثی قصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی مجلس کا تصور کریں تو پوری ٹوٹل مجلس میرے حساب سے 45 منٹس یا 1 گھنٹے کے اندر مکمل زیارت کے ساتھ ختم ہو جانی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو عموماً حدیث کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اس کی جگہ پر اگر ہم سورہ فجر پڑھیں، سورہ فجر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور امام حسین نے آخری لمحے پہ اس کی تلاوت بھی کی ہے جب حضرت علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے میں جا رہے تھے۔ رزم بقضائہ تسلیما لعمری، یہ سورہ فجر کی ہی آیتیں ہیں۔ تو پہلی چیز آپ نوٹ کرتے جائیے، پہلی چیز اگر ہم مختصر مجلسوں میں ہم سورہ فجر پڑھ لیں، کبھی ہم سورہ کوثر پڑھ لیں، جناب سیدہ سے منسوب ہے، پرسہ لینے جناب سیدہ جنت سے ہمارے گھروں میں فرش عزا پہ آتی ہیں، تو کبھی ہم چاہیں تو ہم سورہ کوثر پڑھ لیں، یعنی ان سوروں کو ہم انتخاب کریں جو ائمہ معصومین سے منسوب ہے۔ ہاں، سورہ قدر ہے، سورہ قدر امام زمان سے منسوب ہے کہ امام زمانہ کا ذکر ہے اس سورے میں کہ روح الامین اترتے ہیں، اور کس پر اترتے ہیں؟ اس وقت کے امام پر، اور
تمام امر خداوندی ان کو پیش کرتے ہیں. تو یہ مثالیں میں اس لیے دے رہی ہوں کہ کوئی سا بھی ایک مختصر سورہ ہم حدیث قصہ کی جگہ تلاوت کریں تو ہم نے اس چھوٹی سی مجلس میں چھوٹے سے وقت میں ہم تلاوت قرآن سے فیض یاب ہو سکیں. دوسری چیز، عموماً جب برسیہ پڑھا جاتا ہے تو 7-8 بند تو ضرور پڑے جاتے ہیں. اگر ہم 7-8 بند کی جگہ صرف 3 سے 4 بند پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ شروع مرثیے سے نہیں، آخر میں جہاں شہادت کا حال ہے کہ ایک شہید امام حسین کی اجازت لے کے کیسے مقتل میں آیا اور پھر ڈائریکٹ ہم شہادت پہ آ جائیں گے. یہ آپ ابھی میں آگے ذکر کروں گی کہ یہ آپ کیسے چنیں گی. تو آپ بجائے 7-8 بند کے آپ صرف 3 سے 4 آپ بند ہیں اس مرثیے کی پڑھی. اس میں بھی ہم نے ٹائم کو سیو کیا. پھر اس کے بعد جب حدیث ہے، حدیث کے لیے آپ 20 سے 25 منٹ مسائب کے ساتھ 20 سے 25 منٹ میں آپ نے اپنی حدیث کو مکمل کرنا ہے. کیسے؟ دیکھیے، حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ سلیقہ ہمیں خاندان آل محمد سے ملا ہے کہ اگر جناب سیدہ خطبہ فدق دینے جا رہی ہیں یا بی بی زینب دربار میں خطبہ دے رہی ہیں تو ہمیشہ، یا امیر المومنین نجیب علاقہ کے جتنے خطبے مسجد کوفہ کے ممبر پہ، ہمیشہ آل محمد پہلے حمد و ثنا پروردگار کی، پھر فضائل محمد والے محمد کے بیان ہوئے، پھر اپنے موضوع پہ آئے ہیں. تو اسی طریقے کو لیتے ہوئے، اور جیسے قرآن میں پروردگار عالم نے جگہ جگہ اصول قوانین بتائے اور گزشتہ امتوں کے واقعات بھی بتائے، تو ان سے اسی طریقے سے ہم مدد لے کے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں جس عنوان کے تحت ہمیں حدیث پڑھنی ہوتی ہے. تو کریں کیا؟ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے لیے 2 جملے، اور کوشش کریں وہ 2 جملے کہاں سے لیں؟ صحیفہ سجادیہ کی ہر دعا کی ابتدا میں چوتھے امام نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے. نہج البلاغہ کے ہر خطبے میں مولا علی نے حمد و ثنا سے ابتدا کی ہے. خطبہ فدق میں جناب سیدہ نے بہترین لفظوں میں خدا کی حمد و ثنا کی ہے. چوتھے امام کے خطبے دیکھیے تو اس میں بھی آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، صرف 2 جملے، یا آپ اپنے ہی انداز سے اپنے ہی لفظوں بول سکتے ہیں کہ حمد و ثنا کرتی ہوں رب ذوالجلال کی، جو اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے، ہمیں نعمتوں سے سرفراز کرنے والا ہے. بس یہ 2 جملے ہو گئے، آپ کی حمد و ثنا مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر آپ جب اپنے حمد و ثنا کری تو آپ مجلس میں آنے کا ثواب یا مجلس کے تقدس کی اہمیت پر جو ائمہ معصومین نے احادیث دی ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک کتاب کا ریفرنس دوں، سردار کربلا. اس کتاب میں آپ کو بہت اچھا مٹیریل، بہت اچھے واقعات مل جائیں گے. آپ وہاں سے اٹھائیے کہ مجلس میں آنے کے کیا فضائل ہیں. کبھی صرف ایک یہ فضیلت اٹھا لی، کبھی حسین کے غم میں گریہ کی کیا فضیلت ہے، کبھی امام حسین کے غم میں جو مجلس عزا پہ بیٹھتا ہے اس کو کیا ثواب ملتا ہے. سب ایک ساتھ مت لیجیے گا، بس ایک حدیث، چاہے گریہ پر، چاہے مجلس میں فرش عزا پر بیٹھنے کا ثواب، یا جو ثواب ایک عزادار کو حاصل ہوتا ہے. جب آپ نے 2 جملے حمد و ثنا کے بولے، مجلس کی اہمیت پر ایک حدیث بیان کی، اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی حدیث معصوم، دیکھیے یہ پروسیس ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہفتے میں مجلس تیار کی اور ہو گئی. میں بہت کم علم ہوں، لیکن مجھے ایک اشرا تیار کرنے میں پورا سال لگتا ہے. پورے سال سے مطلب جیسے ہی میرے گھر کے کام ختم ہوئے، مجھے کچھ وقت ملا، میں کتابیں اٹھا لیتی ہوں. ذرا سا مجھے کچھ وقت ملا، میں علماء کو سن لیتی ہوں. مجھے وقت ملا، میں ڈاکٹر عابد کی درس سن لیتی ہوں. تو یہ پروسیس پورے سال چلتا ہے. تو اگر آپ کو چھوٹی مجالس پڑھنی ہے تو آپ کتاب جلوہ نور، جو کہ آپ کو بک اسٹال پہ مل جائے گی، اس میں ہر معصوم کی جلوہ نور ہے، جس میں 40 احادیث ہیں. اب آپ کیونکہ اشرا اول امام حسین کے نام سے منسوب ہے، اشرا دوم سید سجاد کے نام سے منسوب ہے، تو آپ امام حسین کی کوئی اگر اشرے کی مجالس تیار کر رہی ہیں تو 10 حدیثیں نکالیے، اگر خمسہ پڑھ رہی ہیں تو 5 حدیثیں نکالیے، یا جناب سیدہ کی نکال لیجیے 10 حدیثیں. مطلب مقصد یہ کہ صرف آپ کو مختصر مجلس میں ایک حدیث بیان کرنی ہے. کوئی بھی ایک حدیث جو ہمارے معاشرے کے بہت ساری چیزیں ہیں ان کا احاطہ کر رہی ہو، اور اس حدیث کو سمجھانا ہے. آپ کے پاس اگر 20 منٹ کی حدیث ہے، آپ نے حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ نے حدیث بیان کر رہے ہیں آپ، اور اس حدیث کو بیان کرنے میں، سمجھانے میں آل محمد کے فضائل کی کوئی چھوٹا واقعہ،
مثلاً جیسے جنگ خندق میں جب مولا علی گئے تو پیچھے سے رسول اللہ کہتے ہیں کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو مجلس میں بیان کرتے ہوئے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو مولا کل ایمان کے درجے پر فائز ہیں، تو کیا ہم امام سے منسلک ہوئے کیا ایمان نہیں حاصل کر سکتے؟ پھر اپنی حدیث پہ آ جائیے اور پھر حدیث کو بیان کیجیے۔ جو بیان کرنے میں یہ کوشش ضرور کیجیے کوئی بھی ایک چھوٹا سا واقعہ، اگر آپ کتاب پندِ تاریخ آپ کے پاس سارے والیومز موجود ہوں، اگر آپ کے پاس مولانا سید علی افضل زیدی صاحب کی بہت ساری کتابیں انسان ساز واقعات کے والیومز ہیں، آخرت ساز واقعات ہیں، اس کے علاوہ 50 موضوع واقعات ہیں، بہت سی کتابیں جو آپ کے اساتذہ آپ کے سینئرز آپ کو گائیڈ کر سکیں گے۔ آپ یہ پتہ سارا یہ کام بہت محنت طلب ہے، ہر آدمی ذاکر نہیں بن سکتا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے آپ لوگ ایگزام میں اپنے اسکول کالجز میں محنت کرتے ہیں نا، میں تو بڈھی ہو گئی ہوں لیکن آج تک میرے بچے کہتے ہیں اماں آپ کے بی اے کے پیپر ہو رہے ہیں آپ تو اس طرح کریں۔ میں کہا ہاں بالکل، یہ ایک ایک مجلس ہمارا امتحان ہے، محنت کرنی ہے ہم نے، آپ کو ڈھونڈنی پڑیں گے وہ واقعات جو مختصر بھی ہوں اور اثر بھی بہت ہو۔ تو اب آپ ایک حدیث کو بیان کرنا ہے آپ کو، اور آپ نے مشکل سے 15 منٹ کے اندر اس کو واقعے کے ساتھ بیان کرنا، اور پھر آخر میں مصائب آ جائیں، 10 منٹ سے زیادہ مصائب نہ ہو۔ اس طرح 45 to 50 منٹس میں آپ کی مختصر سی مجلس تیار ہو جائے گی، اور پھر ایک ماتم ہو اور زیارت۔ اچھا، یہ کام ایک ٹیم ورک سے بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ لوگ مدرسۃ القائم کی طالبات ہیں، اگر آپ لوگ ٹیمز بنا لیں جو آپ کے بہت اچھی بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کی تجوید بڑی اچھی ہوتی ہے، کوئی عقائد میں بہت اچھا آگے ہوتا ہے، کوئی مصائب پڑھنے بہت اچھا اس کا انداز ہے، آپ ٹیم بنائیے کہ اگر آپ کسی علاقے میں رہتی ہیں اور کسی ایک مخصوص علاقے سے آتی ہیں تو اب آپ اسی علاقے کی ایک بچی ہے جو سورہ پڑھے مجلس میں، ایک بچی ہو جو حدیث پڑھے، ایک بچی کا لہن بہت اچھا ہے، مرثیہ بہت اچھا پڑھتی ہے، آپ اس کو لے لیجیے، اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور بٹھا لیجیے کہ 3 لڑکیاں مل کے مرثیے کے 3 بند پڑھ رہے ہیں، اور جس کو اپنے بچی کو جس کی تجوید اچھی ہے آپ نے سورے کی تلاوت کے لیے رکھا ہے، اب ایک اور بچی کو لے لیں یا اسی بچی سے زیارت، مختصر زیارت جو اچھے مخرج سے پڑھے اس کو لے لیجیے۔ کسی بچی کو ماتم بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، آپ کی ٹیم میں اس بچی کو شامل کریں۔ اس طرح ایک مختصر سی مجلس، ایک سورے کی تلاوت، اس کے بعد 3 سے 4 بند مرثیے کے، اور پھر 20 سے 25 منٹ کی ایک حدیث، ایک ماتم اور زیارت۔ 45 سے 50 منٹس کے اندر یہ مکمل مجلس تیار ہو جائے گی۔ اچھا، کبھی یہ نہ ہو کہ ہم نے تو سال بھر محنت کی ہے اور جناب لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے دیکھیے سارے اثر کا تعلق اس بات پر ہے کہ آپ سب کی پوری ٹیم کی کوشش یہ ہو کہ ہم قربتاً اللہ کر رہے ہیں۔ آپ ہر لمحہ خدا سے جڑی رہیے پورے سال، معبود ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہمیں توفیق عطا فرما، جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد عطا فرما، اپنی نیتوں کو بالکل خالص کر لیجیے، اور جو آپ جب نیت خالص ہوگی خدا ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ آپ اچھی معصوم کی حدیث نکالیں گے، آپ اچھی طرح سے ان کو ایکسپلین کریں گے، آپ اچھی طرح سے مصائب پڑھیں گے۔ دیکھیے کمال یہ نہیں ہے کہ ہم نے 1.25 گھنٹے کی یا گھنٹے کی مجلس پڑھ لی، کمال یہ ہے کہ ہم اگر چھوٹی سی بھی مجلس پڑھیں یا ہم بڑی مجلس پڑھیں، لوگوں پر اثر کریں، لوگوں کے۔ اچھا، ممبر پہ بیٹھنے والے کو، ابھی تو آپ لوگ نئے نئے ذاکرین ہو، ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، لیکن چند برس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس ممبر پہ آپ نے بیٹھ کے مجلس پڑھی سننے والوں پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو پن ڈراپ سائلنس، اور جب آپ مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر آدمی رو رہا ہوتا ہے، اور جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں حدیث کو تو ہر شخص کی زبان پہ صلوات ہوتی ہے، صلوات کی گونج بتاتی ہے کہ لوگ آپ کو کتنا متوجہ ہو کے سن رہے ہیں۔ بس نیت اپنی خالص رکھیے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، تو انشاءاللہ یہ اس کا اثر آپ کو ضرور جلد سے جلد نظر آئے گا۔ مگر امید یہ رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اثر فوراً مل جائے، ہو سکتا ہے برسوں لگ جائیں، مگر آپ مستقل، آپ ثابت قدمی سے عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور
آپ اپنے مدرسۃ القائم کے سینئر سے مدد لے سکتے ہیں. مطلب سال بھر میں آپ 2 مہینے کے بعد ایک دن ایسا رکھیے کہ جس دن آپ کے مدرسے کے کوئی سینئر ذاکرہ ہوں، ان کے سامنے آپ مجلس پڑھ کے دکھائیے. جب آپ مجلس پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو سینئرز دیکھیں گے، آپ کے نوٹ کر رہے ہوں گے، اور جب آپ مجلس ختم کر لیں گے تو آپ کو گائیڈ کریں، اس کو ایسے نہیں ایسے پڑھو، دیکھو ہاتھ ایسے حرکت کر رہا تھا، ایسے نہیں کرو، دیکھو حجاب بیان کرتے ہوئے ڈھلک رہا تھا، اس طرح سے کرو. بہت ساری باتیں بیٹا. مصائب میں آپ آواز بیان کرتے ہوئے آپ کی آواز جو ہے وہ رند رہی تھی، نہیں آواز کو مضبوط کرو تاکہ لوگ سن تو سکیں. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میں آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ آپ جب آپ کو آپ کے سینئرز گائیڈ کریں گے تو پھر آپ کی مجلس پہ نکھار بھی پیدا ہوگا. وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے یہ واقعہ نہیں، یہ پڑھو. آپ کا علم بڑھے گا، جتنا آپ کا مطالعہ بڑھے گا، جتنا آپ لوگ علماء کو سنیں گے، علماء کی کتابوں سے پڑھیں گے، یقیناً محنت ہے آپ کی، مگر آپ کا مطالعہ بڑھے گا، آپ کو بیان کرنے کا انداز آئے گا. تو یہ چیزیں ایک مسلسل کوشش ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخری سانس تک امام حسین کے ذاکر رہیں تو آپ کو یہ ساری کوششیں ساری زندگی کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے، کبھی یہ نہ ہو کہ چلو اچھا رشتہ مل جائے گا، کبھی یہ نہ ہو بڑا تبرک مل جائے گا، کبھی یہ نہ ہو بڑے تحفے مل جاتے. نہیں، اگر یہ سب چیزیں بیٹا آپ لوگوں کے ذہن میں آ گئی نا تو پھر خلوص چلا جائے گا. اب جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، جو کچھ مانگنا ہے بتوسل امام ائمہ معصومین مانگنا ہے. تو انسان کا کیا ذکر، اللہ کہتا ہے نا تم بندوں سے بے نیاز ہوتے جاؤ، خدا تمہیں بہت بہت عطا کرے گا، غنی کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز اور میں بیان کروں آپ کے سامنے کہ آپ نے ہمیشہ مستند کتابوں سے یہ مٹیریل نکالنا ہے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے. اور مستند کتابوں سے اس لیے کہ آج کل ماشاء اللہ اتنی اویئرنیس، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ممبر پہ جو ذاکرین بیٹھتے تھے وہ خیبر و خندق سے نکل ہی نہیں پاتے تھے. اب الحمدللہ خیبر و خندق بھی بہترین طریقے سے علماء بیان کر رہے ہیں اور اپنے عنوان کو بھی سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. اور محنت ہے نا بیٹا، محنت کریں گے تو آپ کے کام میں نکھار پیدا ہوگا. مستند کتابوں سے استفادہ کریں، علماء کی مجالس کو سنیں تو آپ کو بیان کرنا آئے گا. اور مستند کتابوں سے مصائب بھی ہے. صوف نامہ آل محمد ہے، کربلا سے مدینے سے کربلا تک ہے، ریاض القدس ہے، ریاض الاحزان ہے، بہت ساری کتابیں جو آپ کے سینئرز آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. ان کتابوں سے مٹیریل نکالیے اور پھر مجلس کی تیاری کیجیے. سب سے اہم بات، یہ تو میں نے سارا آپ کو پروسیس بتایا کہ آپ اس طرح سے اگر کوشش کریں گے تو آپ بہترین مجلس، مختصر اور بہترین مجلس بنا سکیں گے. مگر سب سے اہم یہ کہ آپ ہمیشہ رب ذوالجلال سے مدد مانگتے رہیں. بیٹا اگر یہ توفیق اللہ ہمیں نہ دیتا، آپ لوگوں کو نہ دیتا، آپ مدرسۃ القائم میں کیسے آتی؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے علم دین عطا کرتا ہے. آپ علم دین سیکھنے القائم مدرسے میں آ رہے ہیں تو یہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، مگر ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم سے توفیق چھن جاتی ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جب ہم نے مدرسہ جوائن کیا تو جو میرا مدرسہ زہرا تھا وہ کراچی کا پہلا مدرسہ تھا. آج سے 40 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. کراچی کا پہلا مدرسہ تھا اور اتنے سارے لوگ آئے سن کے. ہم لوگ مکھنے بھی دیتے تھے، ہم لوگ کتابیں بھی فری دیتے تھے، اور تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں انرول ہوئے. مگر بچے کتنے؟ صرف 10 یا 12. تو ہم نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ یہ دنیا ہے. اور مولا کائنات کہتے ہیں دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک عالم، دوسرے طالب علم، اور تیسرے وہ جو ہمج ہیں، یعنی ہوا کے رخ پہ چل رہے ہیں، جہاں دنیا چل رہی ہے. اچھا مدرسہ کھل رہا ہے، آگے بھائی، لیکن اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے نا، گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے نا. ہم ہے تو انسان، ہم سے بھی خطائیں گناہیں ہوتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا توبہ واجب فوری ہے کہ اگر ہم گناہوں سے فوری توبہ نہیں کریں گے، ہم تقویٰ کی راہ پہ نہیں چلیں گے تو بیٹا یہ توفیق ہم سے چھن بھی سکتی ہے. یہ اتنی بڑی توفیق ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ذاکرین کے لیے الگ ہے، اور اس دروازے پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے. جب بھی کوئی ذاکر جائے گا اور کہے گا مولا میں آپ کا ذاکر ہوں، مولا رجسٹر پہ چیک کریں گے
اور جب چیک کریں اس کا نام ہوگا تو اس کو اس راستے سے جنت میں داخلہ دیں گے۔ یہ باتیں میں کہاں سے پڑھ رہی ہوں؟ کتاب عالم عجیب اروا، سید آقا حسن ابتہی کی کتاب، میں نے برسوں پہلے اس میں پڑھا تھا۔ اور جو کچھ میں نے اپنے استاد مولانا غلام علی وزیری سے سیکھا، جو بنیادی باتیں، وہ آج تک میرے کام آ رہی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے مدرسے سے تعلق مضبوط رکھیں گے، اپنے اساتذہ سے تعلق مضبوط رکھیں گے، اور سب سے پہلے اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے، اللہ سے توفیق مانگیے، ائمہ معصومین کے وسیلے سے مدد مانگیے، اور پھر آپ دیکھیں گے جب بھی ایک چیز میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، جب بھی آپ مجلس لکھنے بیٹھیں، مطالعہ کرنے بیٹھیں، باوضو بیٹھیں، اور بہت ہی اچھا ہو کہ اگر آپ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک تسبیح جناب سیدہ پڑھ لیں۔ کچھ بچیاں تو ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ انہیں دعائے توسل زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دعائے توسل زبانی یاد ہے تو دعائے توسل پڑھ لیجئے، آنکھ میں 2 آنسو بھی آ جائیں گے، اور مولا کے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگیے، بار الہ جو میں مطالعہ کر رہی ہوں مجھے اس میں توفیق دے سمجھنے کی، مجھے توفیق دے بیان کرنے کی۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کس طرح مدد آپ کے شامل حال ہوگی، اور آپ بہت بہترین طریقے سے ذکر حسین کو دنیا کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ اور آخری چیز جو میں آپ سے کہوں وہ یہ، کوشش شروع کیجیے گا اس عہد کے ساتھ کہ خلوص نیت سے، اللہ کی مدد سے، معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی مدد سے میں ہمیشہ اس راہ میں کوشش کرتی رہوں گی، اور میرا خدا مجھے کامیابی عطا کرتا رہے گا۔ اور کامیابی ہے کیا؟ یہ دنیا بہت تعریف کرے گی، جی بہت بڑی ذاکرہ بن گئی ہیں، یا ہمیں پاکستان سے باہر بلایا جانے لگے پڑھنے کے لیے، یا ہمیں فلاں جگہ جاتے ہیں تو بڑا مجمع ملتا ہے، یا یہ کہ اب ہم کو امام بارگاہوں میں بلایا جانے لگا ہے۔ نہیں بیٹا، یہ مجلس کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ مجلس اس کی کامیاب ہے جس سے خدا راضی ہو جائے اور محمد والے محمد راضی ہو جائے۔ جب بھی کہیں مجلس پڑھنے جائے نا، باوضو جائے، اور گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیشہ خدا سے، میں کہتی ہوں نا ہم لوگ اپنی زندگیوں سے خدا کو نکال دیتے ہیں، میں یوں کر لوں گی تو یوں ہو جائے گا، میں یوں کر لوں گی۔ نہیں بیٹا، ہر لمحے خدا کو سامنے رکھیے، معصومین کو سامنے رکھیے، خدا سے دعا کیجیے، بار الہ میں مجلس اس لیے پڑھ رہی ہوں قربتاً اللہ، مجھے تیری قربت چاہیے، مجھے تیری خوشنودی چاہیے، یہ مجلس ایسے بیان ہو کہ مجھے تیری خوشنودی مل جائے، محمد و آل محمد کی خوشنودی مل جائے، اور مجلس میں اتنی نورانیت دے، اتنی قبولیت دے کہ یہ تیرے خزانے میں جمع ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہم یہ نیت کو اپنے خالص کر کے یہ دعا نہیں مانگیں گے، آپ یقین جانیے مجلس میں وہ نورانیت آ ہی نہیں پاتی ہے۔ اور جب آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل کو محسوس ہوگا کہ نہیں، آج میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، میرا مجمع رو رہا تھا، آج جب میں بیان کر رہی تھی تو پن ڈراپ سائلنس تھا، آج مجھے لوگوں کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور جب لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے مولا و آقا نے مجلس قبول کی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کی کوششوں میں اور آپ کو کامیابی دے، آپ کو ہمت دے کہ آپ ثابت قدمی سے اس میدان میں رہیں، تھوڑا پڑھیں، کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، مگر ہر مجلس کو ایک امتحان سمجھیں، اللہ سے توفیق طلب کریں، ائمہ معصومین سے مدد طلب کریں، اور خلوص نیت سے یہ خدمت بارگاہ امامت پہ پیش کریں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب بارگاہ خدا میں جائیں تو بہترین ذاکر حسین کی حیثیت سے پہچانے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔